الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتغيروا بقوم حتى ما يتغيروا بأنفسهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللهد وثم قال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العلي العظيم. نوجوانان، بزرگان اور ہمارے اس مکتب کے جو ہے استاد محترم مولانا اسحاق صاحب قبلہ، آپ تمام کی خدمت میں جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعاً اس وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کہتے ہیں کہ جب ٹھیک تو کون جائے 5 منٹ صرف تو انشاءاللہ مولانا سے یا ماسٹر صاحب سے تھوڑا سا اظہار خیال ہے تو زحمت تمام بے سب کلاس گندی ہونا. واقعاً خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب کسی بھی قوم کی ٹھیک کہتے ہیں کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا اس وجہ لوگ کی کہتے ہیں کہ اس قوم کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی اس دیش کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا جس دیش کی سرحد کی نگہبان ہے آنکھیں. ٹھیک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی بارڈر میں یا کسی بھی ایریا میں کسی بھی ایل او سی میں لائن آف کنٹرول جہاں بھی ہے، اگر وہاں کی سینک جاگ رہی ہوں، وہاں کے اگر سپاہی جاگے ہوئے ہوں تو دنیا کا کوئی آتنکواد کوئی ٹیررسٹ جو ہے اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اگر وہ جاگے ہوئے ہوں، رات دن چوکس رہتے ہوں، اگر وہ اپنے اعمال اپنے جو ہے فریضہ انجام دیتے ہوں تو کوئی بھی ٹیررسٹ کوئی بھی آتنکواد جو ہے اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے میں اور آپ نوجوان خصوصاً آج جیسے چھوٹے بچے بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح راہ کی طرف آپ لوگوں کی ہدایت ہو جائے تو دنیا کے کوئی بھی لوٹیرا کوئی بھی چور جو ہے آپ لوگوں کو دھوکے میں ڈال نہیں سکتا ہے. آج کوئی بھی بہکاوے میں کوئی غلط بات کہتا ہے آپ اس کے ساتھ جاتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اسی لیے میں اور آپ کو ہر کوئی آتا ہے، شیطان کے ہتھ گڑے ہوتے ہیں خصوصاً اس دور میں. میں اور آپ کو جو ہے کیا کرتے ہیں، دین سے بھی جو ہے برباد اور آخرت سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، میں اور آپ برباد ہو جاتے ہیں. خسارت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں سے ہم کیا ہوتے ہیں، خسارے میں ہو جاتے ہیں. تو واقعا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اس وحدہ لا شریک کا کہ آپ کو توفیق دیا اس وحدہ لا شریک نے کہ ایک ایسے مکتب میں مکتب اہل بیت. سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایسے کچھ نوجوانوں کو یا کچھ معزز حضرات کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس کام کو کرنے میں جو ہے پہل کی. آپ دیکھیں یہاں پر انشاءاللہ جو ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں جو ہم یہاں پر کتابیں بھی لائیں گے اور یہ ابھی لائبریری وغیرہ کا بھی ماشاءاللہ سے جو ہے اچھا خاصا بندوبست ہو گیا ہے. سردیوں میں بھی اگر زیادہ یہاں سردی ہو گئی تو ہم نے اور کہیں بھی جو ہے آپ لوگوں کو جگہ دیکھا ہے تاکہ آپ 2 مہینے وہاں پر سیٹل ہو کر آرام سے پڑھ سکتے. تو اس وقت کو اس فرصت کو کہتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں الفرصت تمر علی مر السحاب. فرصت جو ہے بادلوں کی طرح ہوتا ہے. بادل جو کرتے نا موسم، یہ موسم میں جو بادل ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے موسم خراب ہو جاتا ہے. کیا وہ ہمیشہ ایسے رہتا ہے؟ نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح. اسی طریقے سے بادل یعنی یہ فرصت جو ہے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ وقت ہے آپ کے پاس، اس سے کچھ حاصل کریں انشاءاللہ. خدا بند کریم کی اگر توفیق شامل حال رہی تو ہم نے جو ہے تنزیل المکاتب کا جو ہے یہاں سلیبس لانا ہے اور صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگ اپنے استاد کی جو ہے رہنمائی میں رہ کر جو ہے پڑھیں اور خوب جو استفادہ کریں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللہد. علم حاصل کرو کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر لہد تک. گہوارے جو کرتے ہیں نا تھیمے، گہوارے کسے کہتے ہیں؟ جھولے کو کہتے ہیں، یعنی تھیمو، یعنی گہوارے سے لے کر لہد یعنی قبر تک. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید اور کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھے گا یار میں کیا پڑھوں گا شرم کے مارے، یار اتنا بڑا ہو گیا ہوں الف ب کا پارا پڑھوں گا تو شرم کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں ملتا ہے شیخ سعدی
شیخ سعدی کا نام سنا تھا آپ نے؟ شاید سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. شیخ سعدی کہتے ہیں جس نے 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا. کتنے سال کی؟ 40 سال کا جب اس کا عمر ہو گیا تو پھر اس نے الف سے پڑھنا شروع کیا. تو کہتے ہیں کہ اس نے اتنا رات و دن محنت کیا لکھنے کے بعد، یعنی اس نے کچھ مدت کے بعد ایسی کتابیں لکھا. آج ہر شیخ سعدی کی کتابیں ہیں، کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان فارسی جو ہے کتابوں کو پڑھا سکے. اچھے سے اچھے علماء جو ہے اس کتابوں کو جو ہے نہیں پڑھا سکتے. بوستان سعدی، بوستان سعدی، تنظیم سعدی، اس طریقے کی کتابیں ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اچھا علماء جو ہے جو بالکل جو علم میں ڈوبا ہوا عالم جو ہے صرف اس کی کتابوں کو پڑھا سکتا ہے. اس نے ایسی کتابیں لکھی گئی جو 40 سال پڑھنے کے باوجود. لیکن آپ لوگوں کو تو خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے، توفیق ہوئی. ٹھیک، زمانہ بدلتا ہے، وقت گزرتا ہے، جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اس لیے آپ وقت کو کیا کریں؟ غنیمت شمار کریں اور کچھ حاصل کریں. کہتے ہیں کہ ایک آپ لوگوں کو ایک بات بھی بتاؤں کہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مثال طور پر بڑے ہو کر یا کچھ ایج گزرنے کے بعد پڑھنا اور آپ کا پڑھنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو بیگی سبا رجے جو پتہ ہے چھوٹ چھوٹے بات سے سبا رجے تو بٹ کی بٹا یا کسی سے یا نوم لکھے فرسٹ لکھا ہے. آپ نے کبھی کسی پتھر میں پتھر سے نام کھود کر لکھا ہے؟ تو وہ معمولی سے ہوا کے جھونکوں سے یا برسات آنے سے مٹتا ہے؟ نہیں مٹتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے ذہن اس وقت کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. جو بھی چیز آپ کو دے دیا جائے وہ آپ جو ہے پک اپ کرنے کی جو ہے طاقت رکھتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ خداوند کریم نے توفیق دی تو یہ جو ہے ہم نے آج جو ہے شروع کیا ہے. آج یعنی کلاس بندی کر کے جو ہے یعنی مکمل طریقے سے جو ہے آج انشاءاللہ ہم جو اپنے مکتب کا جو ہے آغاز کریں گے. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے استاد محترم ماسٹر عیسیٰ صاحب سے کہ وہ یہاں پر آ کر جو ہے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ایک دو کلمات جو ہے کرے، ایک سلوات کے ساتھ ان کا استقبال کرے. اللہ عزت جناب شیخ ذاکری صاحب، مکتب کے معلم جناب ہمارے اسحاق صاحب اور موجود بزرگوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم. آج یہ دن آپ لوگوں کے لیے مبارک کا دن ہے. ہمارے مکتب اہل بیت کا جو یہاں نام رکھا ہے اسی کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے، اور ان کی کوششوں سے چاہے ان کی کوشش کامیاب ہو جائے چاہے ناکام ہو جائے، لیکن انہوں نے ایک زبردست کوشش کی ہے. انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہر ایک کا تعاون ہے. جتنا بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، لوگ ہو، جو بھی ہو، اس کو چلانے کے لیے ہر کوئی انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ ایک اچھی شروعات ہے. ان کی ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھی سمجھ ہے. کیونکہ اچھی سوچ اور سمجھ ہر انسان میں نہیں آتی ہے، لیکن چند پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ایک مکتب کا چلانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. جس طرح گورنمنٹ اسکول ہم کوشش سے لاتے ہیں ہر محلے میں مڈل اسکول ہو جائے، پرائمری اسکول ہو جائے، ہائر سیکنڈری ہو جائے، اور ایک ایشو بھی بن جاتا ہے، ایک شوشہ بھی بن جاتا ہے، ایک سیاسی پولیٹیکل ایشو بھی بنتا ہے. تو ہمارے مکتب اہل بیت کے چلانے میں ہمارا شاید دلچسپی کم رہتی ہے. اس کی اصل وجہ جو ہے ہم اصل اہل بیت سے ہم دور ہو گئے ہیں، اہل بیت کے نقش قدم سے دور ہو گئے ہیں، ان کے پیش خیمے سے ہم دور ہو گئے ہیں. تو یہ صرف یہاں کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہر ڈسٹرکٹ کی بات ہے، ہر گاؤں کی بات ہے. ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے گئے ہیں. جب دور ہونے کا سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت سے دور ہونا، قرآن سے دور ہونا، پیغمبروں کے اصول سے دور ہونا. تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے چاہے اسلام ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی مذاہب ہیں، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مذہب کو ایک طرف رکھو. یعنی وہ سب یہی ہم کو مشورہ دیتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، فلاسفرس ہیں، کہتے ہیں مذہب کو ساتھ لے کر چلو. آپ ہندو مذہب کو اسٹڈی کرو، وہ بھی کہتے ہیں بھائی پڑھو. پڑھنے میں کوئی یہ نہیں ہے، چاہے اسلامک اسٹڈی کرو، بدھسٹ کا بھی اسٹڈی کرو، سکھزم کا بھی کرو، ہر مذہب کے جو اصول ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کو اسٹڈی کرو، لیکن مذہب کو ساتھ لے کر چلو. یعنی مذہب کوئی غلط راستہ نہیں دیتا ہے، مذہب ہم کو ایک صحیح راستہ دیتا ہے، سیدھا ایک راستہ دیتا ہے. وہ ہم کو ایسے برائیوں سے دور رکھنے کے لیے ایک نقشہ دیتا ہے، ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. تو اسی غرض سے ہمارا یہ مقصد یہاں پر شروع ہو گیا ہے. مقصد ایک
مقصد پر شروع ہوتا ہے، یعنی وہ جو زیادہ ایجڈ ہے ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں جس طرح شیخ ذاکری نے فرمایا کہ آپ کا ایک کوڑا کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو بھی آپ کے دماغ میں لگائے گا وہ چیز نقش ہو جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ استاد کی اندھی تقلید کرتا ہے۔ جب استاد اور معلم آپ کا صحیح ہوگا، جو یہ آپ کو سکھائے گا وہ آپ کے دماغ پر نقش ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا۔ تو کچھ سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں ایک مکتب چل رہا تھا ہمارے چھسپور سے، شیخ شاید ذاکر شیخ اصغر علی تھا، تو اس نے اس وقت تو یہ امام باڑہ بھی نہیں تھا، مکتب کا کوئی خاص انتظام بھی نہیں تھا، ایک گھر میں شروع کیا۔ آج بھی شاید اس کے جو طلبہ ہیں ان کو پورا دینیات کے مطلب، اصول دین کے مطلب، فروع دین کے مطلب سارا اس نے کھیل کھیل میں سکھا کر ان کے دماغ پر نقش کیا تھا۔ آج بھی وہ بچیاں کچھ تو شادی شدہ ہو کر گئی ہیں، کچھ لڑکے نوکری میں بھی گئے ہیں، وہ آج بھی ان سے پوچھو وہ سارے کے سارا سب بول دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکتب کا سلسلہ یہاں پر جو چلا وہ تھوڑا سست چلا بہت دیر تک چلا، 12-13 سال 15 سال ہم نے یہ مکتب چلایا، لیکن مکتب میں تھوڑی اس میں لوگوں میں دلچسپی جو ہے ہماری اس لیے دور ہو گئی۔ معلم جو تھا، خیر میں اس کی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب وہ یہاں سے گئے ہیں، ایک بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، انہوں نے زیادہ تر توجہ نماز کی طرف دیا، لوگوں کو یعنی حدیثوں میں اس نے زیادہ توجہ دیا، اور اس نے مکتب میں جو اس کے پاس پڑھنے آتے تھے اس نے نہ کلاس بندی کی، نہ گروپ بندی کی، نہ بچوں میں کوئی کمپٹیشن کا سسٹم رکھا۔ تو یہ بچوں میں جو ایک دلچسپی کا ماحول پیدا کرنا تھا وہ ماحول وہ پیدا نہیں کر سکا، تو مکتب سے لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کا دھیان ختم ہوتے چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا تو ہم نے اس کو رخصت کی، تو وہ خود بھی شاید اس کو گھریلو پرابلم بھی آ گئی تو وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو کل 8-10 سال یہ مکتب کو ہم نے ٹھپ کیا، تو آج ماشاء نثار اور فضا کی دماغ میں یہ ایک سوچ آ گئی کہ ہمارے بچے یہاں سے آوارہ ہونے کے بعد 4 بجے کے بعد یا سویرے سیدھا سڑک پر آ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو ایک غیر اسلام یعنی غیر اسلام کا ایک کلچر ملتا ہے، ان کو جوا کھیلنا، تاش کھیلنا اور نیپالی بچوں کے ساتھ کھیلنا، پکچر دیکھنا، شاید ان کے دل میں یہ گوارا نہیں ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھائی تھوڑا ہمارے یہ ماحول میں چینجنگ لانا ہمارے لیے ایک ضروری ہے۔ تو انہوں نے ایک مشن شروع کیا، وہ مشن میں پہلی دفعہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو دوسرا مشن انہوں نے یہ مکتب چلانے کا کہ آپ جو آوارہ بچے بیٹھتے ہیں جو ادھر گھومتے بیٹھتے ہیں وہ یہاں آ جائیں گے، یہاں اسٹڈی کریں گے، ہماری لائبریری کھلی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کتابیں مہیا ہے، آپ لوگوں کے لیے استاد بھی لایا ہے، اب ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، آپ ہی قوم کے معمار ہیں، آپ ہی قوم کے پلرس ہیں، تو آپ پر ہی ہماری قوم جو ہوتی ہے وہ دارمدار ہے۔ اب یہ سب بوڑھے ہو گئے، ان سے ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اب یہ مرنے کے قریب پہنچے ہیں۔ انہوں نے کیا لے کے گئے؟ انہوں نے مایا جمع کیا، دولت جمع کیا، پیسہ لایا، بلڈنگیں بنایا، یہ ساری چیزیں انسان سے فنا ہو جاتی ہیں، یہ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جاتی ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، جو عیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ لوگ کہیں کی ٹرکیں ہیں، بسیں ہیں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، کچھ بھی آپ کو ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ یہی جائے گا آپ کے ساتھ، یہی اعمال آپ کا، یہی آپ کا علم جائے گا، یہی علم دوسروں تک جائے گا۔ یہ علم صرف آپ تک ہی محدود نہیں رہتا ہے، یہ علم جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس علم سے آراستہ ہو جائیں گے، جب علم سے آپ لوگ بالکل فیضیاب ہو جائیں گے، کل آپ کے بھی بچے ہو جائیں گے، کل آپ کی بھی بچیاں ہو جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، جب وہ مکتب بھی نہ ہوگا پھر بھی آپ مکتب کا معلم بنیں گے، ایک گھر کا آپ چراغ بنیں گے، اور اپنے پورے پریوار کو، اپنے اہل عیال کو آپ پورے اسلام کے اوپر پوری جانکاری دیں گے، اور اسلام سے آپ لوگ کبھی بھی باہر جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ اسلام اور اہل بیت کا یہ لے کر ہم نہیں چلیں گے، یقیناً پھر ہم کو قیامت تک ہم کو راستہ نہیں ملے گا، ہم گمراہی کی طرف جائیں گے۔ تو اس گمراہی سے نکلنے کے لیے ہم کو یہی ایک واحد راستہ ہے کہ آپ جو ہمارا یہ مکتب کھولا ہے اس میں اپنا ٹائم وقت ضائع نہیں کرو، ہمیشہ یہاں آ کر پڑھو، صبح پڑھو، شام کو پڑھو، اور آرام سے، ڈسپلن سے، اور ڈسپلن کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، مینٹیننس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ جو امام باڑہ بنا ہے یہ صرف
ہم نے کمرزنی اور نعرے اور ماتم کے لیے نہیں، یہی ایک درسگاہ ہے، یہی حسین کا درسگاہ ہے، اسی میں آپ کو حسین کا درس ملے گا. حسین نے جو درس دیا تھا کربلا میں، وہی درس آپ اسی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے. تو بچوں پر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی مینٹیننس کے لیے جو لاکھوں روپے خرچ ہو گیا ہے اس کو بنانے میں، اس مینٹیننس میں کہیں لکیر کرنا، کہیں نقصان کرنا، یہ کوشش نہیں کرنا. اس کو تحفظ کریں گے قوم در قوم، آپ کی آنے والی جنریشن 100 صدی تک اس سے فیضیاب ہو جائیں گے. اسی میں ہی علم حاصل کریں گے، اسی میں ہی درس حاصل کریں گے. تو میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. باقی ہمارے بزرگ لوگ بھی ہیں یہاں، شاید کچھ آج شادی میں یہاں پہنچ بھی نہیں سکے. جتنا ہو سکے ہم آپ کے اس مقصد کو چلانے کے لیے بھرپور تعاون دے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہم سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ یہ مقصد جو ہے ہمارا کامیاب ہو جائے اور اس سے ہم فیضیاب ہو جائیں، اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. والسلام علیکم. اچھا، یہ تھے ہمارے استاد محترم عزت مآب صاحب، جو کہ اپنے روشناس کلمات سے جو ہے آپ لوگوں کو مستفید فرما رہے تھے. جیسے کہ حضور نے بتایا کہ یہاں پر کمپٹیشن کا سلسلہ، دیکھیں مکتب کا مطلب، مکتب اصل میں مکتب کے معنی کیا ہے پتہ ہے؟ مکتب یعنی پڑھنے کی جگہ. ٹھیک، مکتب یعنی پڑھنے کی جگہ. آپ دیکھیں مکتب تو معاملے نہیں سمجھے، یہی مکتب تھا جہاں سے شہید مطہری جیسی شخصیتیں وجود میں آئیں. یہی وہ مکتب تھے جہاں سے جو ہے شہید بہشتی جیسی شخصیتیں وجود میں آئیں. یہی وہ مکتب تھا جہاں سے علامہ طباطبائی جیسی شخصیتیں وجود میں آئیں. ایسے ہی وہ چھوٹے مکاتب تھے، آپ جیسے کس طریقے سے چھوٹے بچے تھے وہ کھیلتے ہوئے کہ انہی مکتبوں سے، مکتب اہل بیت سے جو انہوں نے علم حاصل کر کر جو ہے دنیا میں انقلاب برپا کیا. امام خمینی جیسی شخصیتیں، ٹھیک، ایسی تمام شخصیتیں جو ہے اسی مکتب سے ہی وجود میں آئی ہیں. تو ماسٹر صاحب نے بتایا جیسے کہ ہمارے یہاں جو کمپٹیشن کا سلسلہ، آپ لوگ نئے نئے دیکھیں گے، مثال طور پر ہم لوگ کھیلنے کو ٹائم نہیں ملتا یا ٹی وی دیکھنے کو ٹائم نہیں ملتا. انشاءاللہ ہم آپ کو فلم بھی یہاں پر دکھائیں گے، لیکن وہ فلم آج کل کی جو دنیا کے ہے وہ نہیں، اسلامک فلم دکھائیں گے ہم انشاءاللہ. آگے تھوڑا سا پروسیس ہو جائے گا. ہمیں خداوند کریم نے توفیق دی، بزرگوں کا ساتھ رہا، تو ہم آپ کو بالکل بہترین اسلامی فلم دکھائیں گے، اسلامی سیریل دکھائیں گے، اسلامی کتاب دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ہر سال آپ کا جو ہے کمپٹیشن ہوگا، ہر مہینے میں، یعنی 3 ماہی، 6 ماہی، 9 ماہی، سالانہ امتحان میں، پھر اس کے آخر میں جو جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو دیکھا پروگرس رپورٹ ملے گی آپ کو، اور اس امتحان میں جو اچھے نمبروں سے پاس آئے گا اس کو اچھے سے اچھا جو ہے انعام دیا جائے گا. اسکالرشپ بھی ہے بالکل تنظیم کا. ٹھیک ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ہمارے مکتب کے استاد مولانا اسحاق صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر جو ہے آ کر جو ہے اپنے اظہار خیالات سے جو ہے آپ لوگوں کو نوازے. ایک صلوات کے ساتھ محترم شیخ زاگری صاحب، معصوم نثار صاحب، ماسٹر فدا صاحب اور معزز شخصیات، بزرگوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنا تعارف کراؤں، کیونکہ آپ آج شروع میں آئے ہیں. میں یعنی پکچر گاؤں جو منجی کے اپوزٹ سائڈ میں واقع ہیں اس سے تعلق رکھتا ہوں. تقریباً کرگل سے 12 کلومیٹر کے دوری پر واقع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين. وقال في حديث آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. پیغمبر خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین تک بھی جانا پڑے. دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرو اگر کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت سب پر واجب ہے. حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کو عرب کے اس ماحول میں فرمایا تھا جس ماحول میں
تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لوگ بت پرست تھے ہر جگہ، یعنی لوگ بالکل گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. عرب کے کیا ماحول تھے وہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سورج کا طلوع، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عرب کی کیا ماحول تھی وہ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں. اس ماحول میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین تک بھی جانا پڑے. حالانکہ عرب سے چین کا سرزمین بہت دور تھا. کیوں لفظ چین پیغمبر نے اس حدیث شریف میں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ یعنی علم کی اتنی اہمیت ہے. اگر تمہیں برداشت کرنا پڑے، اگر تمہیں زحمتیں اٹھانا پڑے، اگر تمہیں مال اور جائیداد قربان کرنا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا. آج کل ہم دیکھتے ہیں مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے رقوم، کتنے یعنی قربانی دیتے ہیں. لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے مراد کیا ہے کہ علم حاصل کرو؟ کیا مروجہ تعلیم مراد ہے؟ اس میں مراد یہ ہے کہ تعلیم، کون سی تعلیم؟ سب سے جو تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے وہ علم دین ہے. سب سے پہلے علم دین. اس کے بعد آج کل کے ماحول میں، آج کل کے دور میں باقی تعلیم بھی ضروری ہو گئے ہیں. اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں خذ الحکم عنا کانت، حکمت جہاں سے بھی ملے حاصل کرو. اگر کہ منافق سے بھی، اگر کہ مشرک سے بھی تمہیں لینا پڑے یعنی حکمت لے لو. لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو. اس علم سے مراد کیا ہے؟ یہاں علم سے مراد علم دین ہے. سب سے پہلے ہمیں علم دین سے سب کو آشنا ہونا چاہیے. یعنی علم خدا ہے، معرفت خدا ہے، معرفت نفس ہے. پہلے انسان اپنے آپ کو پہچان لے. پہلے یہ پہچان لے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں یہاں کیا کرنا ہے. آیا صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، پہننے کے لیے آئے ہیں، اور ایک مختصر زندگی کر کے ہمیں مرنا ہے، اور نہ کوئی قیامت ہے، نہ پوچھتا ہے جو تمہیں دل میں آئے، جو تمہیں چاہے کرو. نہ ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر تمہیں یعنی علم حاصل کرنا چاہیے. یعنی اس علم سے مراد علم دین ہے، معرفت خدا ہے، معرفت نفس ہے. اپنے کو پہچاننا ہے، اپنے سوسائٹی کو پہچاننا ہے، دوسروں کو پہچاننا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں ہمیں شامل رہنا ہے. ایک انسان کی طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے. جس طرح امام حسین نے قربانی دی کس لیے؟ اس کے بہت بڑے مقاصد تھے. بس میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اس علم کی میں کیا اہمیت بیان کروں، بس مختصراً ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد مجلس کو تمام ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ تھا جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا. کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اصحاب کو فرمایا اس قبرستان میں ذرا جلدی چلو. کیوں؟ یعنی حکم دیا تھی تو اصحاب جلدی چلنے لگے. لیکن واپسی میں حکم دیا نہ، حکم کچھ نہیں دیا، بلکہ بولا آپ آہستہ چل سکتے ہیں. تو اصحاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اس قبرستان سے جلدی گزر جاؤ. اس کی کیا وجہ تھی؟ تو رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم اس قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص کو عذاب ہو رہی تھی. وہ اس عذاب کی درد سے چلا رہا تھا. تو میں رحمت العالمین، میں اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا تھا. مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس شخص نے جب چلایا وہ چلانے کی آواز میرے کان تک سن رہا تھا، اس لیے میں نے گوارا نہیں کیا. میں نے حکم دیا کہ جلدی چلو. لیکن ابھی کیا ہوا؟ ابھی اس شخص سے یہ عذاب دفع ہو گئی ہے. اب وہ اس کا قبر جو ہے بہشت کی ایک باغ کا ٹکڑا بن کر اس میں تبدیل ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا اس نے ایک بچے کو چھوڑ کر گیا. ایک بچے کو چھوڑ کر گیا اور اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں نے اس بچے کو مکتب میں لے لیا. مکتب میں معلم کے پاس لیا اور ان سے کہنے لگا یعنی اس کو پڑھاؤ. جب معلم نے
اس بچے کو بسم اللہ کی تعلیم دی. جب اس بچے نے اپنے ننھے منھے زبان سے بسم اللہ کا جملہ اقرار کیا تو رحمت الہی طوفان میں آ گیا. تو یہ شخص جو ہے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کا قبر جو ہے ایک بحث کی باغ میں تبدیل ہو گیا. صلوات پڑھے محمد. یہ بسم اللہ کے اثر ہے. یعنی جب اس بچے نے اپنے ننھے منھے زبان سے بسم اللہ کا اقرار کیا تو خدا بند عالم کا رحمت طوفان میں آ گیا اور اس شخص کا جو ہے قبر ایک بحث کی شکل میں تبدیل ہو گیا. لیکن اب اندازہ لگا لیں اگر کوئی قرآن پڑھے, قرآن کی تعلیم حاصل کرے, دین کی تعلیم حاصل کرے, دوسروں کو پہنچائے, اس کا کیا حالت ہوگا, اس کی قیامت کا کیا حالت ہوگا, اس کی نسل کا کیا حالت ہوگا, وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.